حدیث مبارک میں نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ ہمارا تو عام طور پہ جو سوچنے کا انداز ہے وہ اس کے الٹ ہوتا ہے نا۔ ہم تو کسی مصیبت میں پڑیں تو ہم کہتے ہیں کہ یہ خدا کی ناراضگی کی دلیل ہے۔ ممکن تو ہے کہ خدا کی ناراضگی کی دلیل ہو، اچھا اسی طرح یہ بھی ممکن ہے، بلکہ بارہا ہوتا ہے کہ مصیبت پہنچنے کا سبب ہمارے گناہ ہوتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ تکلیفوں کا ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے۔ اب وہ مصیبت اس کے لیے خیر کا سبب کیسے بنتی ہے؟ وہ یوں بنتی ہے کہ جب بندے کو مشکل آتی ہے تو سب سے پہلے تو یہ ہے اسے خدا یاد آتا ہے۔ ہو سکتا ہے کہ ایک بندہ عام حالات کے اندر خدا کو یاد نہ کرتا ہو، لیکن مصیبت آئی، اب اس کی خدا کی طرف توجہ ہو گئی، اس کی خدا کی طرف توجہ ہوئی، یہ اس کے حق میں خیر ہے، گویا یہ مصیبت اسے خدا کی یاد میں لگانے والی بن گئی۔ پھر مصیبت کے اندر ایک خیر کا پہلو یہ ہوتا ہے کہ جب بندہ خدا پہ بھروسہ کرتا ہے اور وہ اس مصیبت سے نکل جاتا ہے تو اس کا خدا پہ توکل بڑھ جاتا ہے کہ واقعی میرے مولا نے مجھ پہ کرم کیا۔ پھر اسی طرح جب بندے کو تکلیف پہنچتی ہے تو اسے دوسروں کی تکلیف کا احساس ہوتا ہے، کیونکہ عموماً یہ ہوتا ہے کہ جو بندہ خود آسائشوں میں ہے اسے کسی کی تکلیف کا احساس نہیں ہوتا، عام طور پہ نہیں ہوتا، لیکن جب خود اسی تکلیف سے گزرے تو اسے پتہ چلتا اوہو یار لوگ اتنی تکلیف میں۔ مثال کے طور پہ ہم کسی آفس میں جاتے ہیں اور وہاں پر گھنٹوں ہمیں انتظار کروایا جائے اور اس کے بعد بغیر رشوت کے ہمارا کام ہی نہ ہو تو ہمیں کتنی تکلیف ہوتی ہے کہ یار میرا ایک جینون کام ہے، میرا ایک پراپر صحیح کام ہے، میں نے قانونی تقاضے سارے پورے کیے، اس کے باوجود مجھے اتنا انتظار کروایا، مجھے دھوپ کے اندر کھڑا کیا اور پیسے لیے بغیر میرا کام نہیں کیا۔ تو جب کسی کے ساتھ یہ بیتتی ہے تو اب اگر خود وہ کسی چیئر پہ بیٹھتا ہے، کسی آفس میں بیٹھتا ہے تو اس کے دل میں یہ خیال ضرور آتا ہے کہ یار میں دوسروں کو ایسی تکلیف میں نہ آنے دوں جس تکلیف سے میں گزرا ہوں۔ تو اس طرح تکلیف کی ہزاروں صورتیں ہیں کہ جب کسی پہ گزرتی ہے تو انسان کو پتہ چلتا ہے کہ یار دوسرے بھی اسی تکلیف میں ہوتے ہیں، لہذا مجھے ان کے ساتھ تعاون کرنا ہے۔ تو مصیبت میں خیر کا پہلو یہ ہے کہ انسان کے دل میں احساس پیدا ہوتا ہے، دوسروں کا احساس پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح تکلیف میں خیر کا ایک بہت بڑا پہلو یہ ہوتا ہے کہ زندگی کی مشکلات انسان کے تجربے اور سمجھداری میں اضافہ کرتی ہیں۔ ایک بندہ اگر زندگی میں کسی مشکل میں آیا ہی نہیں تو کیا وہ کسی دوسرے کی مشکل میں اسے مشورہ دے سکتا ہے؟ نہیں دے سکتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہ تو اس سے گزرا ہی نہیں۔ لیکن جب زندگی میں مختلف مقامات پہ، مختلف مواقع پہ، مختلف تکلیفوں کا انسان سامنا کرتا ہے تو ان سب مرحلوں سے گزرنا انسان میں پختگی پیدا کرتا ہے، اس کی عقل کو پختہ کرتا ہے، اس میں سمجھداری پیدا کرتا ہے۔ اسی لیے خاندان کے اندر جو بزرگ حضرات ہوتے ہیں، جو بوڑھے حضرات ہوتے ہیں، جو عمر والے حضرات ہوتے ہیں، اگرچہ اسکول کا انہوں نے کبھی گیٹ بھی نہ دیکھا ہو، لیکن خاندان کے معاملات کے اندر مشورہ کس سے لیا جاتا ہے؟ انہی سے لیا جاتا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ زمانے کا گرم سرد انہوں نے دیکھا ہوتا ہے، زمانے کا ترش اور شیریں یہ انہوں نے چکھا ہوتا ہے، اس لیے ان پہ بھروسہ کیا جاتا ہے کہ نہیں جناب فلاں سے مشورہ کرتے ہیں، وہ بڑا سمجھدار ہے۔ وہ کیسے سمجھدار ہے؟ اس کی سمجھداری کی زیادہ وجہ یہ ہوتی ہے کہ زندگی میں ان مرحلوں سے گزر چکا ہوتا ہے۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اس فرمان مبارک کی آپ حقانیت اور اس کی وسعت کو دیکھیں کہ فرمایا من یرد اللہ بہ خیرا یصب منہ، اللہ تعالیٰ جس بندے کے ساتھ خیر کا ارادہ فرماتا ہے اسے کسی مصیبت میں مبتلا کر دیتا ہے، اور اس کی وجہ سے کتنی ساری خیر اس کی طرف متوجہ ہو جاتی ہے۔